دوستو ڈیجیٹل میڈیا کے اس دور میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ دکھاوا کتنا اہم ہو چکا ہے، اور لوگ کسی انسان کی سیرت سے زیادہ اس کی صورت کے اوپر غور کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایک حقیقت ہے، اور ایک لائن اس سلسلے میں بہت مشہور ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ ایک آرٹیکل میں پڑھ رہی تھی جس میں 7 ٹائپس آف ایکزیما کا ذکر کیا گیا تھا۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایکزیما کی حوالے سے کچھ پکچرز ہیں۔ ایکزیما ایک ایسی بیماری ہے جس میں جو جلد ہے وہ رف ہو جاتی ہے، وہاں پر ایک پیچ بن جاتا ہے اور وہ سرخ ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ خارش بہت ہوگی تو اگر اس جگہ پر کوئی اچھا سا موئسچرائزر لگائیں تو وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ ایکزیما کوئی ایک چھوت کی بیماری ہرگز نہیں ہے، یعنی کسی کو اگر آپ کسی ایسے انسان سے ملیں جس کو ایکزیما ہو تو یہ آپ کو نہیں ہوگا۔ عام طور پر لوگ فنگل ڈیسیز کو ایکزیما سے ملا دیتے ہیں، یہ اس سے بالکل مختلف ہے، دونوں بالکل ایک چیز نہیں ہے۔ کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو ایکزیما اگر کسی مریض کو ہو، اگر وہ انہیں نہ کھائے تو اسے فائدہ ہوگا بجائے اس کے کہ وہ اسے کھائے اور نقصان اٹھائے، جیسے کہ ڈیری پروڈکٹس یعنی دودھ سے بنی ہوئی اشیاء، پینٹس، مونگ پھلی، گندم اور سوئے، تو کوشش کریں کہ اس کو ضرور اوائڈ کریں۔ پھر ایک ریسرچ آرٹیکل ضرور آپ سے شیئر کروں گی اس حوالے سے۔ یہ ریسرچ آرٹیکل پبلش ہوا تھا جرنل آف سوشل سائنس ریویو میں ونٹر 2025 میں، جس کا ٹائٹل ہے مینٹل ہیلتھ پرابلم اینڈ سائیکولوجیکل ویل بینگ آف پیشنٹ ود ایکزیما ان پاکستان، جس کی آتھر ہیں صوفیہ عابد، رابعہ مجید، سندس فاطمہ بھٹی، پلوش انور، لبینہ طاہر۔ اس آرٹیکل کے ایبسٹریکٹ میں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس کے ٹائٹل سے ظاہر ہے وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ ایکزیما کے جو پیشنٹ ہیں وہ کچھ نہ کچھ نفسیاتی الجھنوں سے ضرور گزرتے ہیں، کیونکہ جو مریض ہے اس کی بیماری ظاہری طور پر ہوتی ہے اور اسکن کے اوپر ہوتی ہے، جس وجہ سے لوگ ان سے دوری بنا کر رکھتے ہیں۔ انہوں نے اسی شک کو دور کرنے کے لیے باقاعدہ لوگوں کو ریسرچ اسٹڈی میں شامل کیا، اور جس میں 18 سال کی عمر سے اوپر لوگ شامل ہوئے، تو پتہ یہ چلا کہ جناب یہ بالکل حقیقت ہے کہ جن لوگوں کو ایکزیما ہوتا ہے وہ اکثر ڈپریشن اور انزائٹی سے گزرتے ہیں، کیونکہ آس پاس کے لوگ انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اس سلسلے میں انہوں نے یہ سجیشن بھی دیا ہے کہ سیمینار، ویبینار کے ذریعے سے سائیکولوجسٹ کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں اویئرنیس دیں اور ورک شاپس اس بارے میں کنڈکٹ کروائی جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی۔